اختلاف رائے جو ہے یہ تو جمہوریت کا حسن کہا جاتا ہے اس کو، لیکن یہ سیاستدانوں میں ہو، کھلم کھلا ہو، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن جب یہ اختلاف رائے جو ہے تھوڑے سے نامناسب انداز میں سپریم کورٹ کے ججز کا بھی سامنے آ جائے اور ایسا لگے کہ یہ جج جو ہیں یہ جج کم ہیں اور کچھ سیاستدان زیادہ ہیں، بڑی افسوسناک صورتحال پیدا ہو جاتی ہے. اور مجھے اس پہ بات کرتے ہوئے بھی کافی مجھے تھوڑا سا مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ میں آج یہ بھی نقطہ اٹھا رہا ہوں. کیوں اٹھا رہا ہوں؟ اس لیے کہ سپریم کورٹ کا جو فل بینچ ہے اس کی جو ہیئرنگ ہے وہ براہ راست پوری دنیا نے دیکھی، اور اس میں ایک موقع ایسا آیا کہ جب ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان ہیں شاید کوئی ذاتی مسئلہ ہے ان دونوں کے درمیان. سنیں وہ کیا تھا. My view is that here we have to look at the word law as used in Article 191 because the rule-making power is conferred by Article 191. Kindly you focus on that. Yes. What does law mean over there? My short answer to that. I think council. Sir, I'll just complete my I think council is entitled to argue any which way they want to. Let us hear you. Yes. I have to hear you decide what you say, and if we have already formed opinions, we can reflect them in our judgments. Please continue. Otherwise, we will never conclude these hearings. Opinion. This is a question that, as a judge of the court sitting on this bench, I am entitled to ask. Of course, ask it. Let the council finish his. If I'm interrupted all the time, I'm sorry to say, sir, that is not proper. I think the interruption is of learned council. Chale learned council, aap aage badhein. I am asking council a question, which is my right to ask the council. If he wants to answer after it, he concludes his submissions with the greatest of respect. Doesn't want to, that's his issue. تو یہ بات میں نے اس لیے کیا ہے کہ جب کچھ عرصہ پہلے 3 مہینے پہلے 4 مہینے پہلے جب ہم یہ کہا کرتے تھے کہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں وہ ایک پیج پہ نہیں ہیں اور ان کے اندر گروپ بندی ہو چکی ہے، تو کچھ جج صاحبان پرائیویٹلی جب ہمیں ملتے تھے، میں تو اپنی بات کروں گا، جب مجھے ملتے تھے تو بڑا شکوہ کرتے تھے کہ آپ اس طرح ٹی وی پہ بیٹھ کے ہمارے بارے میں بات کرتے ہیں، آپ کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اب آپ بتائیے کہ یہ جو آج پوری دنیا نے دیکھا یہ آپ کو ایسے کرنا چاہیے تھا؟ کیونکہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ 2 جج صاحبان بات نہیں کر رہے، یہ 2 پولیٹیشین یا سمجھ لیں 2 صحافی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ الجھ رہے ہیں. اور وہاں پہ موجود تھے عابد زبیری صاحب. عابد زبیری صاحب، آپ کو بھی ویسا ہی افسوس ہوا جیسا آج بہت سے لوگوں کو افسوس ہوا؟ دیکھیں، افسوس تو نہیں ہوتا ہی، ججز آپس میں نیچرلی سوال کر رہے ہوتے ہیں اور وکیل، دیکھیں ہم وکیل ہوتے ہیں، ہم اپنا کیس پیش کر رہے ہوتے ہیں اور جج کا یہ حق ہے کہ وہ ہم سے سوال کرے. اب ایک جج صاحب سوال کریں اور تو میرا فرض بنتا ہے، بلکہ میری ڈیوٹی ہے ایز اے آفیسر آف دا کورٹ کہ میں ان کا جواب دوں. اور پھر وہ آپ نے دیکھا کہ وہ جواب دے رہے تھے، چیف صاحب نے ان سے کہا کہ نہیں آپ وکیل صاحب آپ بات کریں، آپ اس کا جواب دیں، تو ٹھیک ہے. یہ اس طرح چیف جسٹس صاحب نے پہلے ایک سوال پوچھا، جی وہ ان کا جواب دے رہے تھے، پھر اسی کے اندر ایک اور سوال کر دیا منیب اختر صاحب نے، جی تو اس کو پھر مائنڈ کر گئے چیف جسٹس صاحب. جی تو یہ صورتحال تھی. بظاہر تو یہ لگ رہی تھی، یہ تو ہوتا رہتا ہے، لیکن باقی بھی ججز سوال کر رہے تھے، اس پہ بھی چیف صاحب کا بھی ہوتا کہ جو آپ ہیں اپنا سوال کریں. دیکھیے یہ حق ہوتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنا ججوں کا بھی سوال کرنے کا اتنا وکیل کو بھی سننا چاہیے. آپ نے دیکھا کہ کل تھوڑے سے آپ محتاط ہیں. محتاط اس لیے ہو کہ جی میں آفیسر آف دا کورٹ بھی ہوں اور میں صدر بھی ہوں. کل یہ کہ جو آپ نے دیکھا کہ اگر سنوائی کا حق دیکھیں، ایک آیت کے نیچے یہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سورہ سعد کی فحکم بین الناس بالعدل، کہ انسان کے بیچ میں عدل کے ساتھ فیصلہ کرو. اور وہ حضرت داؤد کو اللہ نے تنبیہ کی تھی جب انہوں نے 2 بھائیوں کا فیصلہ ایک کو سنے بغیر کر دیا تھا. یہ اس کی آیت ہے، وہ ان کے سپریم کورٹ میں ہمارے یہاں لگی بھی ہوتی ہے سر، سورہ سعد کی. تو دیکھیں اگر کیس ہے، آپ نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ آپ دیکھیں جج کو فیصلہ کرنا ہے، لیکن وکیل کو سنیں، عزت کے ساتھ سنیں اور پورا حق دیا جائے. جس طرح آج حق ملا وکیل صاحب کو، اس طرح دوسرے وکیلوں کا بھی حق تھا، ان کو بھی سنا جاتا پوری طرح. تو آج جن وکیل صاحب کو تفصیل سے سنا گیا اس طرح دوسرے وکیلوں کو نہیں سنا گیا؟ نہیں، میرا ویو ہے کہ جی پوری طرح نہیں سنا گیا. آپ نے کل کی بھی پروسیڈنگز دیکھی ہوں گی اور اس سے پہلے کی بھی دیکھی ہوں گی. تو چلیں ہو سکتا ہے کورٹ کا یہ ویو تھا کہ جی چیف صاحب کا کہ جلدی اس کیس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کہ اس کے وجہ سے پورے کیس رکے ہوئے ہیں، اس کیس کی وجہ کہ بینچوں کی فارمیشن، یہ آیا قانون صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کا فیصلہ کرنا ہے. لیکن جی جب کرنا ہے، جن کی پٹیشنز تھیں ان کو بھی سننا چاہیے، سب کو سننا. دیکھیں حق ہے، میں تھا سپریم کورٹ، میں آن نوٹس تھا کورٹ کے، باقی پولیٹیکل پارٹیز کے. آج بھی ایک وکیل صاحب فیصل جو آرگیو کر رہے تھے، وہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہے تھے.
تو جس طرح تو میں سمجھتا ہوں ہر وکیل کا کوئی بھی ہو, چاہے کوئی نارمل کیس بھی ہو, آپ سنیں کیس کو, فیصلہ تو آپ کو کرنا ہے. اچھا ملک احمد خان صاحب, آپ بھی وکیل ہیں, پہلے بہت مطالبہ ہوتا تھا جی کہ سپریم کورٹ فل بینچ بنائے, بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. اب فل بینچ بن گیا ہے, براہ راست اس کی کارروائی نشر بھی ہو رہی ہے. شروع میں لوگ بڑے خوش ہوئے کہ فل بینچ کی کارروائی براہ راست نشر ہو رہی ہے, لیکن اب یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ یہ فل بینچ کی جو کارروائی ہے یہ اس کو براہ راست نشر کر کے تو سپریم کورٹ کے ججز نے خود اپنے آپ کے لیے بڑے مسائل پیدا کر لیے ہیں. نہیں, میرا نہیں خیال میر صاحب, میں اگر یہ صورتحال وہاں پر ہے تو یہ اگر سامنے آ رہی ہے تو آنی چاہیے. رادر میرا خیال یہ کارروائی لائیو جاری ہے تو کچھ تھوڑا بہت اس کا بھی کوئی اثر ہوگا کہ ان کے اندر جتنی ایک دوسرے کے لیے کوئی ڈیفیکلٹ پوزیشنز انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ لی ہوئی ہیں, کیونکہ زبیری صاحب از اے ویری آنریبل مین, بڑے اچھے پروفیشنل وکیل ہیں, تو ان کے لیے یہ مشکل ہوگا کیونکہ اس بینچ کے سامنے روز اپیئر بھی ہوتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. لیکن بینچ کے اندر ایک بڑی واضح تقسیم ہے, اس میں کوئی کہنے اور شک کی بات ہی نہیں ہے. اور پھر اسی سپریم کورٹ نے بنیادی طور پہ آئین کا قتل بھی کر دیا ہوا ہے. اب یہ فل بینچ بیٹھا ہے, مجھے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو چیف جسٹس ہیں, آئی ول بی لکنگ فار اے ڈے, میری نظر سے ایک کتاب گزری, دا چینج از اونلی کانسٹنٹ. وہ مجھے پہلے اس کا علم نہیں تھا کہ یہ بات اس طرف سے جائے گی. یہ جسٹس فضل کریم صاحب کی ہے, اور میں اب یہ اس بات پہ کنونسڈ ہوں کہ سپریم کورٹ نے بیسک سٹرکچر کی ججمنٹ میں یہ ساری بحث جو آج گھما رہے ہیں کہ یہ اختیار اپنے لیے کہ یہ رولز بنا سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کے پاس یہ اختیار ہے, یہ تو بیسک ABC ہے کہ جو بھی لا بننا ہے وہ پارلیمنٹ نے بنانا ہے, انٹرپریٹ انہوں نے کرنا ہے, تو بات کو گھما کے رولز میں اور لا کے درمیان میں کہیں رکھنا ہے. لیکن حادثہ یہاں پر یہ ہوا ہے کہ سپریشن آف پاور کا جو کانسیپٹ تھا وہ بدقسمتی سے سپریم کورٹ کے حکم کی تشریح میں اس نے بالکل آئین کی ٹوٹل عمارت کو ہلا دیا ہوا ہے. اب سپریم کورٹ کے لیے یہ کہتے ہیں دنیا میں سٹرکچرز ہیں سپریشن آف پاورز کی, دنیا میں آئین کی شکلیں موجود ہیں, لیکن کہیں یہ شکل نہیں ہے کہ آپ اپوائنٹمنٹ سے لے کے ریموول تک تمام اختیار سپریم کورٹ کے اپنے اختیار میں رکھیں گے اور اس میں نہ ایگزیکٹو کا چیک ہوگا نہ لیجسلیچر کا ہوگا. یہ ایک انوکھا تجربہ ہے جو ہم نے کیا ہوا ہے. اچھا سینیٹر ولید اقبال صاحب, بینگ اے لائر اور ایک کانسٹیٹیوشنل ایکسپرٹ کے, آپ کے خیال میں سپریم کورٹ کے فل بینچ کی کارروائی کے دوران دو ججز کا آپس میں ایک دوسرے سے الجھنا یا تکرار کرنا یہ نیچرل ہے, ساری دنیا میں ایسا ہوتا ہے یا یہ صرف پاکستان میں ہو رہا ہے؟ میرا زبیری صاحب کے اور ملک صاحب کا مجھے نہیں پتا کتنا زیادہ کوچ میں جاتے ہیں, میرا تجربہ نسبتاً محدود ہے, لیکن میں اپنی آبزرویشن ضرور دے دوں گا کیونکہ کچھ چھوٹے موٹے تجربے سے بھی اندازہ تو لگ جاتا ہے. لیکن میں اپنے اس جواب کو جوڑنا چاہتا ہوں آپ کے ایک پچھلے سوال سے جو آپ نے علی محمد خان صاحب اور وہ سعد رفیق صاحب کی اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے کیا تھا. میں 3 حصوں میں جواب دیتا ہوں. پہلے حصے میں پولیٹیکل بات کروں گا, پھر لیگل اینڈ دین اگین پولیٹیکل بات جو میں نے کرنی تھی. ایکچولی آج سے 4 یا 5 سال پہلے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس ہی تھے, ریٹائرڈ اب ہیں, آصف سعید کھوسا صاحب. انہوں نے اپنی یا وہ عدالتی سال شروع ہو رہا تھا یا ان کی الوداعی تقریر تھی, انہوں نے کہا تھا کہ وی نیڈ ٹو ٹیک سٹاک, ہم نے بہت غلطیاں کی ہیں, اور انہوں نے بڑے تفصیل سے ایک انٹر انسٹیٹیوشنل ڈائلاگ کی بات کی تھی, اور یہ کہ جس میں تمام ادارے جو ہیں وہ سیاسی بھی اور دیگر بھی اور عدالتی ادارے بھی ایک گرینڈ ڈائلاگ کی ضرورت ہے. اور سعد رفیق صاحب نے تو 5 سال ٹو لیٹ یہ بات کی ہے, 4 یا 5 سال پہلے کی میں اس کے بات کر رہا ہوں. اب یہاں جو آج پرٹیکولرلی جو دیکھنے میں آیا, دیکھیں جب وکیل آرگیو کر رہا ہوتا ہے تو جج اکثر ان کو, وکیل تیار ہو کے جاتا ہے اور وہ بات شروع کرتا ہے تو 2 جملے نہیں بولے ہوتے, جج انٹرپٹ کر دیتے ہیں, پھر انٹرپٹ کر دیتے ہیں 2 جملے اور, یہ تو ایک سٹینڈرڈ ہے اور وکیل اس کے لیے تیار ہوتے ہیں. ایک 15 رکنی بینچ جب فل کورٹ بیٹھا ہوا ہے تو اس میں یہ ٹھیک کہا زبیری صاحب نے کہ چیف جسٹس کے رویے سے لگ رہا تھا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی یہ کیس ریپ اپ ہو, کیونکہ عدالت کی باقی جو ہے سرگرمی یا کاروائی اس میں خلل پڑ رہا ہے, وہ کیس جو ہے وہ نہیں ڈسپوز آف ہو رہے. تو تھوڑا سا آئی تھنک انہوں نے اپنی اس جو ہے وہ پیشنس لوز کی, تو انہوں نے یہ بات کی اپنی. میں سمجھتا ہوں جو جسٹس منیب اختر اور ان کی آپس میں ہوئی, عموماً تو یہی ہوتا ہے کہ جب ایک بڑا بینچ ہو, 3 ججز ہوں, 5 ہوں, 8 ہوں یا آج 15 تھے, تو چیف جسٹس صاحب اگر کوئی بات کر دے تو وہ کیونکہ پریزائڈنگ جج وہ ہوتے ہیں جو باقی بطور جونیئر جج کے بیٹھے ہوں, ان کو چاہیے کہ ان کو ایک, اٹس ناٹ بیکاز کہ پرسنالٹی کون ہے, میں عہدے کی بات کر رہا ہوں. تو چیف جسٹس کے آفس کا جو ہے
اس کے احترام میں بہتر تھا کہ وہ, میں سمجھتا ہوں منیب اختر صاحب میرے اسکول کے زمانے کے جاننے والے ہیں, مجھ سے 4-5 سال سینئر تھے اسکول میں, بہت ذہین, بہت بریلینٹ اسٹوڈنٹ تھے, آؤٹ اسٹینڈنگ, اور بہت آئی تھنک ذہین لائر بھی اور جج بھی ہیں, میں اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے مجھے. لیکن شاید تھوڑا سا ان کو بیک آف اگر کر جاتے, اور چیف جسٹس نے صرف یہی کہا تھا کہ آپ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, آپ ان کو اپنی آرگیومنٹ پوری کر لینے دیں پھر سوال پوچھیں, صرف اتنا وہ کہہ رہے تھے. تو وہ سوال بعد میں بھی پوچھ سکتے تھے. میں تیسری اور آخری بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں سب سے زیادہ افسوس سے کرنا چاہتا ہوں, اور یہ جو لفظ استعمال کیا نا جی آئین کا قتل, یہ اس کو عدلیہ کی دہلیز پہ رکھ رہے ہیں ملک محمد خان صاحب. میرے خیال اس آئین کے قتل میں جو ہیں ان کے بھی ہینڈز پہ بلڈ ہے, پی ڈی ایم کے, کہ جس طرح سے اب جب آئین کا تقاضا ہے کہ ایک اسمبلی ٹوٹے تو 90 دن میں الیکشن ہونا ہے, یہ سارے گینگ اپ کیے اگینسٹ دا جوڈیشری اینڈ اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن, اور ایک قتل کانسٹیٹیوشن کا تو سب سے بڑا انہوں نے کیا ہے, اور مجھے یقین ہے, میں بلیو ان مائی ہارٹ کہ اس کی قیمت بھی یہ ایک دن ادا کریں گے. لیکن اس پروسیس کے اندر یہ قانون پریکٹس اور پروسیجر والا پاس ہوا. یہ میں خود آپ کو اپنا ڈائریکٹ بتا رہا ہوں اپنا تجربہ اس پہ. اب میں پولیٹیکل بات کر رہا ہوں, یہ میرا تیسرا حصہ ہے جواب کا. میں سینٹ میں تھا جب یہ قانون آیا, میں سمجھتا ہوں یہ قانون بدنیتی سے پاس ہوا ہے, اور اس کا مقصد عدلیہ کو ڈیوائیڈ کرنا تھا, جس کے ماسٹرز ہیں پی ڈی ایم والوں اور سب سے زیادہ پی ایم ایل این والے, اور یہ اس میں کامیاب ہوئے اور آج بھی کامیاب ہیں. یہ اس کی دلیل ہمیں نظر آ رہی ہے کہ عدالت میں ہماری فیکشنلزم ہے جو پبلک کے سامنے آ رہی ہے. سب سے افسوسناک بات یہ ہے, اور یہ میں ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں, اور میں قائم ہوں اس اپنے موقف پر کہ یہ بدنیتی میں قانون پاس ہوا. عدلیہ کے رولز عدلیہ خود بناتی تو بہتر تھی. مقننہ کا کہنا نہیں ہے کہ آپ بنائے اس طرح سے بینچ بنائے اس طرح سے کیس لیں, عدلیہ خود فل کوٹ کرتا جس طرح 1980 میں کیا. آپ کی بات ہو گئی جی. اب ظاہری بات ہے ملک محمد احمد خان صاحب نے اس کو رسپونڈ بھی کرنا ہے, لیکن